اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآلہ محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ خیریت سے آپ سب وبرکاتہ. لوگ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام. جی آپ جی آغا ٹھیک ہیں، آپ جی بھی اچھے ہیں؟ آپ الحمدللہ. تحسین فاطمہ، عائشہ، عذرا فاطمہ، جی فاطمہ آفتاب، حفیظہ، جبین، کسا زہرا، نشاط فاطمہ، سکینہ میم، سیدہ لکھانی میم، شازیہ، طاہرہ، کامران میم. ہماری کتاب جو چل رہی ہے، یہ سبجیکٹ کتاب میزان، موضوع سبجیکٹ کیا ہے؟ صرف. کافی دن بعد ہی ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور اس سب کا کریڈٹ جاتا ہے ان سب کو. ٹھیک ہے. اتنے دن سے ہم ریپیٹ کر رہے تھے، ریوائز کر رہے تھے، دوہرا رہے تھے، یاد کر رہے تھے. ٹھیک ہے جی جی. کریڈٹ یہ بیچارے بڑے نیک اور شریف لوگ ہیں، کسی بات کا کریڈٹ نہیں لیتے. جی انہیں کو کریڈٹ جاتا ہے یہ سب، کہ ہمیں دوبارہ سے ریوائز کرنا پڑا، پڑھنا پڑا، دہرانا پڑا. اور باقی جو ضمن میں جو سائٹ کی چیزیں تھیں وہ مثلاً کیا، جیسے مثلاً سائٹ کی چیزیں جیسے ڈاٹ پھٹکار، مرغا بنانا، کھری کھوٹی سنانا، یہ سب لکھوانا، ان سے دوپہر کی نیند ختم کرا کے ان سے دوپہر بھر بٹھا کے لکھوانا، یہ سب چلتا رہا. جو ہم نے پڑھا تھا پھر 10-15 دن ہم نے اس کو ریوائز کیا. کیا کیا کچھ مقدماتی باتیں ریوائز کی اور پڑھی تھیں، ان کو ریپیٹ کیا. کون کون سی باتوں کو ریپیٹ کیا؟ جی کلمہ کسے کہتے ہیں، لفظ کسے کہتے ہیں، کلمے کی کتنی قسمیں، اسم فعل حرف، اسم کسے کہتے ہیں، فعل کسے کہتے ہیں، جی حرف کسے کہتے ہیں. پھر کیا کیا فعل کی جی قسمیں آغا. بتائی تھی. فعل معلوم، مجہول، مثبت، منفی، ثلاثی، رباعی، خماسی. ثلاثی رباعی، فعل ثلاثی رباعی اور معلوم، مجہول، صحیح، معتل. جی مصدر، مصدر کی تعریف، حروف اصلی، حروف زائد، وزن، فاعل فعل، عین الفعل، لام الفعل، یہ سب کو ہم نے ریپیٹ کیا، دہرایا. میں لکھوا چکا ہوں. ٹھیک ہے. میں ابھی آپ لوگ پریشان نہ ہوں، جن لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ ہم لیٹ جوائن ہوئے تو ہم نے نہیں لکھ پائے ہیں. میں پہلی بات تو لکھوا رہا ہوں. آپ کو لگے کہ بھائی میں ان سے لے کے دے سکتا ہوں تو آپ کہیں کہ پتہ نہیں ان کی سمجھ میں نہ آئے. میں خود لکھ رہا ہوں، میں لکھ کے آپ کو PDF بنا کے دے دوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جی آغا. فعل کے بعد سب جی پڑھنے کے آغا بعد ہم بہت نے شکریہ. کیا پڑھا تھا؟ ہم نے پڑھا تھا فعل کی کتنی قسمیں، ماضی، مضارع، امر. اس میں ہم ماضی کی گفتگو کر رہے تھے. ماضی، فعل ماضی بھی 6 طرح کا ہوتا ہے. ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی شکی، ماضی تمنائی. ان سب کو ہم نے پڑھا. اس کے بعد مثالیں تعریف پڑھ لی. نہیں پورا نہیں پڑھا تھا، بس بتا دیا تھا کہ فعل کی اتنی قسمیں. ان میں ہم نے ماضی مطلق اور پڑھ لیا پورا. ماضی مطلق ہم نے پورا پڑھ لیا. کیا پڑھا؟ ماضی مطلق کی تعریف کیا ہے ساحل؟ فعل ماضی مطلق کی تعریف کیا ہے؟ فعل ماضی مطلق کی تعریف کیا ہے؟ جی وہ فعل ہیں جس میں کام، جس میں گزرے گزرے ہوئے زمانے میں کام کا کرنا یا ہونا پتہ لگے، لیکن گزرا ہوا زمانہ ابھی گزرا یا کب گزرا یہ پتہ نہ ہو. جیسے اس نے کھایا، اس نے پیا. جی سمجھ میں آیا؟ ہاں. اس کے بتایا کہ فعل ماضی جی مطلق آغا. کیا مثبت ہو گیا، معلوم ہو گیا، مجہول. معلوم یعنی اس کا فاعل معلوم ہوگا تو یا تو مثبت ہوگا یا منفی. ایسے ہی مجہول بھی مثبت ہو گیا، منفی. ہم سب تعریفیں پڑھ چکے ہیں. فعل ماضی مطلق مثبت معلوم بنانے کا طریقہ کیا تھا؟ فعل ماضی مطلق کو مصدر سے بناتے ہیں. کس طریقے سے؟ اگر کلمے میں زائد حروف ہوں، ہاں کلمے میں نہیں، مصدر میں اگر زائد حروف ہوں تو ان کو ہاں جی. جی فرد میم آ گئی، فرد دیبا میم اور گنچا فاطمہ. ٹھیک ہے. تو اس کو جو حروف زائد ہیں ان کو گرا دیں گے. پھر اس کے بعد فاعل فعل اور لام الفعل. ایسے نہیں، ایسے کیسے کہوں کیسے کہوں ایسے کہوں. فاعل فعل اور لام الفعل کو فتحہ دے دیں گے پہلا، تیسرا. اور عین الفعل کی حرکت سماعی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جی آغا. یہ پہلا جی صیغہ ہے. آغا. پھر اس کے بعد سارے صیغے پہلے صیغے سے بنے گا. طریقہ ہم نے اچھے سے بتا دیا تھا. منفی معلوم کیسے بنے گا؟ مثبت معلوم کے شروع میں ماں بڑھا دیجیے. مثبت مجہول کیسے بنے گا؟
कि कहा था माँ कबल आखिर को कसरा दे देंगे पहले माजी मुतलक को, और अब उससे पहले जितने मुतहर्रिक हरफ हैं सभी को क्या बताया था मैंने, ऐसे बताया था मजहूल बनाने का तरीका क्या था, माँ कबल आखिर यानी सेकंड लास्ट को कसरा दे देंगे और उससे पहले जितने हुकूक में हरकत है उसको ज़म्मा दे देंगे। समझ में है? इसी तरीके से याद रखना, ये मत याद रखना फाउल फेल को ज़म्मा देंगे ऐनुल फेल को कसरा, क्योंकि अगर ऐसे याद रखेंगे तो बस सुलासी मुजर्रद फेल में तो काम आएगा ये कायदा, ये ट्रिक यहाँ तो काम आएगी, लेकिन सुलासी मजीद या रुबाई मुजर्रद रुबाई मजीद में काम नहीं आएगी। इस नहीं आएगी। सारा ये भी माजी है, अगर हम कह दें फाउल फेल को ज़म्मा ऐनुल फेल को कसरा तो यहाँ पे काम नहीं आएगी। ऐसा ही याद कीजिए, माँ कबल आखिर को कसरा, उससे पहले जितने हुरूफ के ऊपर हरकत है उनको ज़म्मा देंगे, उनको ज़म्मा देंगे, उस्तुन सेरा नो सेरा उस्तुन सेरा। ठीक है, ये फिर मनफी मजहूल बनाने का तरीका क्या है, मादी मुतलक का मुस्बत मजहूल के शुरू में माँ पढ़ा दी, हम पढ़ चुके थे। बात हमने कहाँ पढ़ी थी, माजी करीब पे पहुंचे थे, माजी करीब माजी करीब की तारीफ क्या है, माजी करीब वो फेल है, फेल माजी करीब वो फेल है जिसमें करीब के गुजरे हुए जमाने में, करीब के गुजरे हुए जमाने में लफ्ज से तारीफ पता लग जाती है। माजी करीब, माजी यानी गुजरा हुआ, करीब यानी करीब का, करीब के गुजरे हुए जमाने में काम का करना या होना पता लगे। उसने खाया है, मैंने खाना खाया है, हैं? मैंने पढ़ा है, ठीक है, करीब के गुजरे हुए जमाने में काम का करना या होना पता लगे। हमने इसके तरीका बताया, मुस्बत मालूम बनाने का तरीका हमने पढ़ लिया था। मादी करीब मुस्बत मालूम बनाने का तरीका क्या बताया था, बताइए। मादी करीब मुस्बत मालूम बनाने के लिए पहले माजी, अब देखिए माजी मुतलक अगर याद है तो यहीं से सब कुछ होना है। माजी की जितनी भी ब्रांच निकलेंगी, शाखें निकलेंगी, वो उसी से बनेगी, चाहे मालूम हो, चाहे मजहूल, चाहे मुस्बत हो, चाहे मनफी, जी सारे उसी से बनने हैं। इसलिए माजी मुतलक पे हमने इतना जोर दे के आपको टाइम दिया। आप कैसे माजी करीब मुस्बत मालूम बनाने के लिए बोलिए, फेले माजी करीब मुस्बत बनाने के मुस्बत मालूम के शुरू, माजी मुतलक मुस्बत मालूम के शुरू में कद बढ़ा देंगे, कद नसरा, मदद की है, उस एक मर्द ने मदद की, 14 सीखे हैं, बस कद बढ़ जाएगा, वही नाम वही नंबर। ठीक है जी हमने ये पढ़ लिया था, पहले मालूम मतलब मुस्बत मालूम बनाने का तरीका हमने पढ़ लिया था लास्ट रिकॉर्डिंग में, ये है। और क्या पढ़ा था, माजी मतलब माजी करीब मनफी मालूम, मनफी मालूम। आपको मेन ध्यान ये रखना है बनता किससे है, माजी करीब मुस्बत मालूम से बनता है, बढ़ा के, और अगर माजी करीब मनफी मालूम बनाना हो तो माजी मुतलक मनफी मालूम के शुरू में नसरा हमने पढ़ा दिया। उम्मीद है कि गर्दानें पूरी हो गई होंगी जी, याद भी हैं, तो हमने 15-16 दिन उसी को रिपीट किया। आज जो हम पढ़ेंगे माजी करीब मुस्बत मजहूल पढ़ेंगे, मुस्बत मजहूल माजी करीब। मैं एक कुल्ली तौर पे तो पूरा कायदा आपको वैसे ज़बानी बता चुका हूँ, आसान है। फेले माजी मुतलक चारों सूरतें लिख लीजिए, मुस्बत मालूम, मनफी मालूम, मुस्बत मजहूल, मनफी मजहूल, उन शुरू में कद बढ़ा दीजिए, माजी मुतलक माजी करीब बन जाएगा सारा का सारा। ठीक है जी करीब लिख लीजिए, लफ्ज वैसे लिख लीजिए कायदे के एतबार से, माजी करीब मुस्बत मजहूल लिख लीजिए जल्दी जल्दी, माजी करीब मुस्बत मजहूल बनाने के लिए बताइए क्या करेंगे, माजी मुस्बत मजहूल की शुरू, माजी मुतलक मुस्बत मजहूल के शुरू में लफ्ज मुस्बत मजहूल के शुरू में कद बढ़ा, के शुरू में कद बढ़ा देंगे। ठीक है, कैसे देखिए, माजी मुतलक मुस्बत मजहूल क्या है, माजी मुतलक मुस्बत मजहूल क्या है, जी शुरू में कद बढ़ा दिया।
قد نصرہ قد نصرہ نوسیرا نوسیرا مدد کیا گیا وہ ایک مرد مدد کیا گیا ہے وہ ایک مرد وہ ایک ہے وہ مرد ایک مرد مدد کیا گیا ہے وہ ہر مثال کے سامنے ترجمہ ضرور لکھ لینا جہاں لکھواؤں گے مدد کیا گیا ہے وہ ایک مرد مرد ٹھیک ہے جی آقا دیکھیے مطلق کو اس لیے مطلق کہتے ہیں اس میں کوئی قید نہیں ہے نہ یہاں قد ہے نہ کانا ہے کوئی قید لگی ہوئی نہیں ہے لیکن یہاں قید لگی ہوئی ہے قد کی اردو میں بھی دیکھ لیجیے ہے کی قید لگی ہوئی ہے وہاں تھا مدد کیا گیا جی مدد کیا گیا ہے قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں کام کا مدد کا ہونا سمجھ میں آ رہا ہے یہاں سمجھ میں آیا نصیرہ لکھ لیا مٹا دوں نہ جی آقا ایک منٹ مدد کیا گیا ساتھ ساتھ لکھا کریں ساتھ ساتھ لکھا کریں سمجھاتا تو میں بعد میں ہوں ساتھ ساتھ اسپیڈ میں لکھا کریں لکھ لیا جی مٹا دوں سب نے لکھ لیا جی آقا میم کچھ ہاں کوئی کہہ رہی تھی ہاں رکیے ہاں مٹا دوں کر دو ہاں ہاں او یہ میں نے کیا کر دیا کسی کو کاٹا چھاٹی کر لینی تھی چلیے کوئی بات نہیں اب ماضی قریب ماضی ماضی قریب کیا بچا منفی 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 مجھول منفی مجھول مجھول کیا کریں گے ماضی ماضی قریب قریب منفی مجھول بنانے کے لیے بولیے ماضی 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 جلدی جلدی لکھتے ہوئے رہیے ماضی قریب مطلق منفی مجھول کے مجھول شروع میں بنانے کے لیے قد بڑھا دیجیے جی قد بڑھا دیں گے دیکھیے سبھی جگہ قد بڑھا ہے ماضی قریب کے لیے لیکن میں نے الگ الگ کر کے اس لیے لکھوا رہا ہوں تاکہ الگ الگ رہے آپ کا لکھا ہوا قاعدہ ہر ایک کا قد بڑھا دیں گے دیکھیے آپ منفی ماضی مطلق منفی مجھول کیا ہے ماں نوسیرا یہی ہے نا مانو تیرا منفی مجھول یہی ہے نا جی آقا کیا گیا وہ ایک مرد جی اس کے شروع میں قد بڑھا دیجیے قد ما نصرہ قد قد نصرہ ما نصرہ یعنی مدد مدد نہیں کیا گیا ہے وہ ایک کیا گیا ہے وہ ایک مرد مرد ٹھیک ہے نہیں ہے اتنا آسان ہے اب اگر اسے ہم شارٹ میں لکھیں شارٹ میں لکھیں تو کیا بنا دیکھیے شارٹ میں لکھیں تو ایسے بنے گا ایسے نیچے لکھ لیجیے آخر میں ایسے لکھ لیجیے ماضی قریب ماضی قریب معلوم جی معلوم بھی مثبت مجھول جیسے یہ مٹا دوں اوپر کا جی آقا جی آقا مرفوع اب اس کے یہ سارا جب قاعدے پورے ہو جائیں ماضی مطلق ماضی قریب کے تو ایسے کریے گا ماضی قریب یا تو معلوم ہوگا یا مجھول ہوگا مجھول جی معلوم بھی یا مثبت ہوگا یا منفی ہوگا مثبت ہوگا یا منفی ہوگا یا منفی ہوگا دیکھیے مثال دیکھ لیجیے قد نصارہ دیکھیے ماضی قریب مثبت معلوم کے شروع میں قد ہے مثبت میں ہے جی قد نصرہ ما نصرہ دیکھیے ماضی قریب ماضی مطلق منفی معلوم کے شروع میں قد ہے جی نوسیرا ماضی مطلق مثبت مجھول ہے اس کے شروع قد میں قد ہے نصرہ ماضی مطلق
منفی مجهول قد نوسیرا اس کے شروع میں قد ہے. یہ ساری چار بن گئے. کون کون سے چار؟ ماضی قریب جی مثبت آقا. معلوم، ماضی قریب منفی معلوم، ماضی قریب مثبت مجهول، ماضی قریب منفی. منفی مجهول. یہ منفی مجهول اوپر کیسے چلا گیا؟ قد ما نوسیرا. اب دیکھیے آپ کو یہاں تو سیکھنا نہیں پڑا کیسے نصرہ بنا، کیسے ما نصرہ بنا، کیسے نوسیرا بنا، کیسے ما نوسیرا بنا. بس ماضی مطلق میں سیکھ لیا کافی ہے. اب تو بس بڑھا چڑھا کے کہیں بڑھا کے کام چلا لینا ہے. جی یہی ہے نا. جی اس آقا. لیے میں نے اس پہ اتنا زور دیا پلٹ کے وہ 15-16 دن میں نے قربان کیے. ٹھیک ہے سمجھ جی میں آیا آقا. کہ اس جی لیے آقا. کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر ہو جائے چلے گی لیکن بغیر سمجھے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. یاد کرائے بغیر، کیونکہ مجھے معلوم ہے کتنا اہم ہے، یاد کرنا کتنا ضروری ہے. لکھ لیا آپ لوگوں نے؟ جی آقا. قریب کی بحث جہاں تمام ہو جائے آخر میں ایسے کر دیجیے گا. ٹھیک ہے. جی جی آقا. مٹا دوں؟ جی 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 آقا. تو ہم یہ دو تو پہلے پڑھ چکے تھے، قد نصرہ قد ما نصرہ. جی اب یہ 2-3 سیغوں کی یہ گردانیں کرنی، نصرہ، ضربہ سمعہ سے، اور 3 یہ تو 6 ہو گئی. کل میں دیکھوں گا اور سنوں گا. ٹھیک ہے. جی نوسیرا نوسیرا قد نوسیرا قد قد ما ما نوسیرا. یہ قد سمعہ قد ما سمعہ، قد قد سمع زوربا قد ما قد ما زوربا. قد ٹھیک ہے. ضرب قد نصرہ قد مدد ضرب. کیا گیا ہے وہ ایک مرد، مدد نہیں مدد کیا گیا کیا ہے گیا وہ ایک ہے مرد. وہ مٹا ایک دوں؟ مرد. جی جی آقا. جی آقا. بلی جی. ترجمہ آگے لکھ لیجیے گا. یہاں پہ میں نے لکھنا بھول گیا، بتائیے. کوئی بات نہیں، آپ ہر ایک کا آگے بریکٹ بنا بنا کے ہر ایک کا ترجمہ لکھ لیجیے گا تاکہ ایک جگہ رہے گا سب. ٹھیک ہے. جی جی یہاں پہ لکھیے گا مدد کیا گیا ہے وہ ایک مرد، پھر مدد نہیں کیا گیا ہے وہ ایک مرد. نہیں مدد کی ہے اس ایک مرد نے، مدد نہیں کی ہے اس ایک مرد. نہیں کی ہے مدد اسے کیا مرد. گیا ہے وہ ایک مرد، مدد نہیں کیا گیا ہے وہ ایک مرد. معلوم مجهول. سمجھ میں آیا؟ جی جی آقا. جی. جو لوگ تھوڑا لیٹ ہوئے آگے ہیں، اتنا زیادہ آگے نہیں گزرے ہیں، تھوڑی سی شروعاتی بحثیں ہیں بس. معلوم کسے کہتے ہیں، مجهول کسے کہتے ہیں، مثبت کسے کہتے ہیں، منفی کسے کہتے ہیں. جی. اور بولو. لازم کسے کہتے ہیں، متعدی کسے کہتے ہیں، صحیح کسے کہتے ہیں، معتل کسے کہتے ہیں. جی. اسم کلمہ کسے کہتے ہیں، کلمہ کسے کہتے ہیں، لفظ کسے کہتے ہیں، لفظ کتنے طرح کا ہوتا ہے. جی. محمل، مستعمل. کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں، کلمے کے معنی کیا ہے، اس کی قسمیں. جی. کلمے کے معنی کیا ہے، چلو بتائیے جوہر صاحب. کلمہ کسے کہتے ہیں؟ کلمہ جو منہ سے آواز وہ بس وہ آواز جو منہ سے وہ آواز جو منہ سے نکلے وہ کلمہ ہے. اس کا اور مطلب بھی معنی دار. معنی دار ہو، اس کا مطلب بھی ہو. اور جی، بے آسان، معنی نہ ہو، آسان. معنی دار ہو. جی جی جی. پھر لفظ کسے کہتے ہیں؟ لفظ وہ کہتے ہیں منہ سے نکلنے والی آواز کو. لفظ جی. تو کلمہ کسے کہتے ہیں؟ معنی کلمہ دار یعنی الفاظ. لفظ. معنی جی. دار ہو. معنی نہ بس پھر دوبارہ میرا خراب کر دی. کلمہ وہ لفظ جو منہ سے نکلے معنی دار ہو. کلمہ لفظ مستعمل کو کہتے ہیں. کلمہ لفظ مستعمل کو. ہر منہ سے نکلنے والی آواز کلمہ تھوڑا ہی ہے. شائے، چلو چائے شائے پیئیں گے تو شائے کوئی کلمہ تھوڑا ہی ہے. چائے کلمہ ہے، شائے نہیں ہے. منہ سے نکلنے والی ہر آواز کلمہ نہیں ہوتی ہے. منہ سے نکلنے والی وہی آواز کلمہ ہے جس کے معنی ہو. لفظ مستعمل جسے کہتے ہیں. شائے، بریانی، شریانی. شریانی کلمہ نہیں ہے، لفظ ہے. شریانی، شائے لفظ تو ہے کیونکہ منہ سے نکل رہا ہے، لیکن کلمہ نہیں ہے کیونکہ اس کے معنی نہیں ہے. کچھ مطلب نہیں ہے کوئی معنی. ایسا تو شاید ایک ہی کلمہ ہے کہ جس کا دونوں کر لو آپ، دونوں کے معنی نکلیں گے. کون سا؟ شائع کے کہاں معنی ہے؟ عربی نہیں کہہ رہا میں، علی ولی. علی ولی دونوں کے معنی. علی ولی. چلیے بہرحال جی تو آقا.
لفظ مستعمل کو کلمہ کہتے ہیں. لفظ یعنی وہ آواز جو منہ سے نکلے. منہ سے نکلنے والی آواز دو طرح کی ہوتی ہے، ایک معنی دار، ایک بغیر معنی. معنی دار بغیر کلمہ معنی. کہتے ہیں. کلمہ، اب یہ معنی دار آواز جو منہ سے نکل رہی ہے وہ معنی یا تو مستقل ہوں گے، یعنی اپنے معنی سمجھانے کے لیے کسی کے محتاج نہیں ہے، یا اپنے معنی سمجھانے کے لیے دوسرے کے محتاج ہوں گے. کسی اگر کا اپنے معنی محتاج. سمجھانے کے لیے دوسرے کا محتاج ہے کلمہ، وہ تو کہیں گے حرف. حرف. اور اگر وہ کلمہ جو اپنے معنی سمجھانے کے لیے دوسرے کا محتاج نہیں ہے تو یا تو فعل ہو گیا یا اسم. لوگ اسم اپنے ہوگا. معنی سمجھانے کے لیے دوسرے کا محتاج نہیں ہے، اسم بھی. لیکن فرق کیا ہے؟ اس میں جو معنی ہے مستقل، اس میں جو زمانہ پایا جائے گا، اس میں زمانہ نہیں پایا جاتا. اس میں زمانہ نہیں پایا جاتا. پھر فعل کی کچھ قسمیں گنائی تھی، ٹھیک ہے، اور بتایا تھا کہ علم صرف حرف سے گفتگو نہیں کرتا، حرف سے بات نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ حرف کی شکل و صورت ہمیشہ ثابت رہتی ہے، ایک سی رہتی ہے، بدلتی نہیں ہے. اور ہم جانتے ہیں علم صرف کی تعریف ہے وہ بدلنا سکھاتا ہے. جب حرف بدلتا نہیں ہے تو صرف اس سے بات کرے گا بھی نہیں، اس کے بارے میں بتائے گا بھی نہیں، کیونکہ حرف بدلتا نہیں. اور صرف کی تعریف بھی ہم نے بتائی تھی. ہاں، سب سے پہلی بات تو یہی سیکھی تھی ہم نے. علم صرف کسے کہتے ہیں، اس کا موضوع کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، باقی اس کے بعد. ٹھیک ہے، کہاں سے کلمے کی بات ہی یہیں سے شروع ہوئی تھی. جی علم صرف ایک ایسا علم ہے جو ہمیں ایک کلمے کو مختلف کلموں میں ڈھالنا سکھاتا ہے. علم صرف مختلف ہمیں معنی اس سے لے لفظ سکیں. جلوس کو جلسہ، جی ما جلسہ، جی یا مثلا نصرہ، ما نصرہ، نصرہ، ما مانسرا، نصرہ، قد مانسرا، نصرہ، قد نصرہ. ایک کلمے کو مختلف شکلوں میں ڈھالنا سکھاتا ہے علم صرف، تاکہ ہم مختلف معنی حاصل کر سکیں. ماضی مطلق میں قریب الگ معنی ہے، ماضی قریب میں قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں معنی. تو مختلف کلمے کو ڈھالنا سکھاتا ہے. کلمہ موضوع کیا ہے اس کا؟ علم صرف کا موضوع ہے کلمہ، بناوٹ کے اعتبار سے. علم صرف جو گفتگو کرتا ہے وہ کلمے کے بارے میں کرتا ہے کہ کلمہ بنتا کیسے ہے، بنتا کیسے ہے. اور فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ انسان کو علم صرف پڑھنے کے بعد کلمہ بنانا بھی آ جاتا ہے. اور اگر میں آپ کو یہاں پہ لکھ دوں، یہاں پہ لکھ دوں آپ مثلاً، بولیے، اگر میں یہاں لکھ دوں تو آپ کو پہچان ملے گی کہ یہ ماضی قریب مجموعوں میں بنا بھی لیں گی، بنا بھی لیں گے آپ لوگ، اور پہچان بھی لیں گے. یہ فائدہ ہے علم صرف کا. تو موضوع جب کلمہ آپ کسے کہتے ہیں، یہاں سے بات شروع ہوئی تھی. آج کے لیے اتنا کافی ہے. کل انشاءاللہ ماضی قریب مکمل آپ کو یاد اور ہونا چاہیے، ماضی مطلق بھی ماضی قریب بھی. اب اتنا ہارڈ آگے نہیں ہونا چاہیے کیونکہ انہی سے بننا ہے جو کچھ بننا ہے. ٹھیک ہے، جی ہاں. مطلب سے وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. 1 منٹ حاضری لگا دیں، کون کون ابھی نہ لگی ہو کبھی دیکھنا سب کی لگی کیا. لاؤ تو مجھے تو اچھا لگائی بھی نہیں گئی، میں تیز کر کے انشاءاللہ موقع مشین رکو. خدا حافظ.